بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فرانس میں مسلمانوں کو دبانے کے لیے ایک نئی قانون سازی کی ہے، جس پر آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ کو یہ بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ اس قسم کی قانون سازی اسلام میں کیسی ہے، اور اس سے پہلے بھی اس قسم کی قانون سازی سے یہودیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا۔ نازی دور میں جب جرمنی میں یہودیوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور ان کے خلاف نازی جرمن نفرت کا اظہار کر رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پر ایک قدم اٹھایا کہ یہودیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے کپڑوں پر ایک واضح جگہ پر ایک پیلا سٹار بنائیں، جس سے دور سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ یہودی آ رہا ہے۔ کوئی مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، سب کے کپڑوں پر واضح جگہ پر ایک سٹار کا نشان ہونا چاہیے، جس سے یہ پہچان ہو سکے کہ جو شہر میں لوگ پھر رہے ہیں یا محلوں میں یا سڑکوں پر وہ یہودی ہیں، وہ یہودی مرد، بچے اور عورتیں ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک پیلے رنگ کا سٹار انہیں کپڑوں پر واضح جگہ پر بنانے کا حکم دیا تھا، اور پھر وہ یہ پہچان لیتے تھے کہ یہ گھر، یہ جگہ یا یہ گلی یا یہ محلہ یا اس شہر میں اتنے یہودی رہتے ہیں۔ تاریخ اس عمل کو نسل پرستی یا ریسزم کے نام سے جانتی ہے، اور کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور ضابطۂ حیات ہے، تو اسلام ریسزم یا نسل پرستی کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام نے انسانیت کو ایسی روایات دیں، ایسی ثقافت دی جس سے احترام انسانیت پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس جو سب سے اہم اور قیمتی دلیل ہے، وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع۔ اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر احکامات دیے، ان میں نسل پرستی یا انسانی برتری پر بھی آپ نے کچھ یوں فرمایا: تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی برتری ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اس خطبہ میں ان الفاظ سے اسلام اور پیغمبر اسلام خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ نے دنیا کو نسل پرستی کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اسلام کیونکہ ایک ضابطۂ حیات ہے اور مکمل دین ہے، اس لیے اسلام کی نظر میں تمام مسلمان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، وہ ایک قوم کی مانند ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ وحدت اس کو کہتے ہیں کہ کانٹا چبھے اگر کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ یعنی مسلمان قوم ایک ایسی وحدت اور محبت کی لڑی میں پروئی ہوئی ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی مسلمان پر ظلم ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، تو پوری دنیا کے مسلمان اس دکھ کو، اس درد کو، اس کرب کو محسوس کریں گے۔ یعنی مسلمان قوم کی بنیاد ہی وحدت اور اخوت کے نظریات پر ہے۔ یہ تفصیل جو آپ کو ہم نے بتائی ریسزم کی یا نسل پرستی کی، اس کے بعد فرانس مسلمانوں کے لیے جو اب نئی قانون سازی کرنے جا رہا ہے، یقیناً یہ سن کر آپ کے دلوں میں پرانے نازی دور کی مکمل تفصیل سامنے آ جائے گی۔ فرانس اب مسلمانوں کے بچوں پر یہ پابندی لگانے جا رہا ہے کہ ان کی مکمل نمبرنگ کی جائے گی، اور ان کو باقاعدہ ایک نمبر الاٹ کر کے اس بات کا ڈیٹا رکھا جائے گا کہ کیا وہ فرانس کے قائم کردہ سکولوں میں پڑھنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور اگر نہیں آ رہے تو کیوں نہیں آ رہے، اور دوسرا وہ گھر میں کسی بھی قسم کی آن لائن اسلامی تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اگر ایسا ثابت ہو گیا تو ان پر سخت سزا اور جرمانہ لگایا جائے گا۔ اس سے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سے ایسے ادارے ہیں جو دنیا بھر میں مسلمانوں کے بچوں کو جو غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں آن لائن تعلیم دیتے ہیں۔ اب وہ ان پر آن لائن تعلیم کے دروازے بند کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ مذہب کے نام پر کسی کو ڈرا نہیں سکیں گے۔ یعنی کوئی بھی سرکاری افسر جس سے آپ کو کوئی کام ہے اور وہ آپ سے کوئی رشوت لے رہا ہے یا غیر اخلاقی چیز مانگ رہا ہے، تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو۔ ایسا کرنا
آپ اسے مذہب سے ڈرانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو سزا اور جرمانہ اس پہ کیا جائے گا۔ جو تیسرا قدم انہوں نے اٹھایا ہے، انہوں نے کوئی 1500 کے قریب مساجد کے اماموں کو فرانس چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ شدت پسندی اور اسلام کی بنیاد پرستی کی تعلیم دے رہے تھے، اور ان اماموں میں سے بیشتر کا تعلق ترکی سے ہے۔ کیونکہ ان اماموں کا تعلق ترکی سے تھا، اس لیے بغیر تحقیق کے اور بغیر سوچے سمجھے انہیں نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ ایک اور جو وہ ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اسلام کی توہین ہوتی ہے یا شاعر اسلام کی توہین ہوتی ہے تو اس بات کی اطلاع آپ کسی دوسرے کو دیں گے تو بھی آپ قابل سزا جرم کریں گے، جس پر آپ کو بہت ہی بھاری جرمانہ اور بہت ہی سخت سزا دی جائے گی۔ یعنی وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور فرانس میں موجود مسلمانوں کو وہ کسی نہ کسی صورت میں تکلیف دینے پہ یقین رکھتے ہیں۔ مگر چارلی ہیبڈو جو گستاخیاں کر رہا ہے اور اظہار رائے کی آزادی کے آڑ میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین آمیز خاکے شائع کر رہا ہے، اس کے خلاف وہ کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ ہمارے عیاش حکمران ہیں جو اپنی عیاشی کے لیے اسلام کی اور پیغمبر اسلام کے تحفظ کے لیے کوئی بھی سخت قدم اٹھانے کو نہ تیار ہیں اور نہ ہی ان کو روکنے کی جرات رکھتے ہیں۔ اور ان عیاش عرب حکمرانوں کی عیاشیاں ان کو ان کے فعل میں مزید تقویت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور پیغمبر اسلام کی حرمت کا تحفظ فرمائے، آمین۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔